بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر لحکمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا کے خوبصورت اور میٹھے گیت اس پاک ذات کے لیے جس نے ہم سب کو زندگی بخشی اور انسان بنایا۔ درود و سلام کے دلکش و دلربا نغمے اس بابرکت ہستی کے لیے جن کے صدقے میں زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ ملا، اور کروڑوں رحمت نازل ہو نفوس قدسیہ پر جن کے واسطے سے یہ دین کسی کمی بیشی کے بغیر ہم تک پہنچا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت قوت گویائی ہے اور افہام و تفہیم کی نعمت ہے، اور اس افہام و تفہیم کی نعمت کا ایک بڑا عنصر اور بڑا حصہ شعر گوئی ہے، نظم گوئی ہے، منظوم کلام ہے۔ اس کی رسم اجرا کے موقع پر آپ حضرات تشریف فرما ہے۔ قبل اس کے کہ باضابطہ یہ پروگرام شروع ہو، میں آج کی اس بزم کے صدر محترم جناب ڈاکٹر عطا عابدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طرح سے ہمارے سرپرست مربی بڑے قابل احترام جناب پروفیسر شاکر خلیق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی شہنشی پر تشریف لائیں، اور عمر کے لحاظ سے ہم لوگوں سے بہت فائق ہونے کے باوجود جذبے کے لحاظ سے ایک شباب اور جوانی رکھنے والی شخصیت ہمارے بڑے اور ہمارے معزز ہمارے مشیر سابق ڈی ایم جناب نیاز احمد صاحب سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی شہنشی پر تشریف لائیں۔ محترم جناب ڈاکٹر منور عالم راہی صاحب بزم رہبر کے صدر ہیں، اور اسی بزم کے تحت آج کی یہ نشست بلائی گئی ہے، اسی کے زیر اہتمام۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس پروگرام کی نظامت جناب ڈاکٹر منور راہی صاحب فرمائیں۔ میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں، مخصوص لب و لہجے میں، مخصوص فکر کے ساتھ جو ان کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ہے اس جذبے کے تحت وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کو چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز حاضرین، آپ سب کا دربھنگا کے متحرک ادبی انجمن بزم رہبر کی 273ویں ماہانہ شعری نشست میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج ہم سب کے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ بزم رہبر کی اس نشست، جس میں شہر کے ہر دل عزیز معروف عالم دین، شاعر و ادیب، فقیہ حضرت مولانا مفتی آفتاب قاضی صاحب، جن کے کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، آج اس بزم میں ان کا شعری مجموعہ روش نشتر کا اجرا ہونا ہے، اسی لیے آپ حضرات کو زحمت دی گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو شخصیات میرے سامنے ہیں ان کے سامنے لب کشائی میرے لیے دشوار ہو رہی ہے، اس لیے کہ سب بہت معتبر شخصیات ہمارے سامنے موجود ہیں،
اور اس کا صحرا جاتا ہے مفتی آفتاب غازی صاحب کہ سر کہ انہوں نے جن لوگوں کو بھی آواز دی سب کے سب یہاں موجود ہیں اور اس بزم کو بارونق بنا رہے ہیں۔ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جناب پروفیسر شاکر خلیق صاحب کا کہ آپ اپنی علالت کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ وہیں اس بزم کی صدارت کر رہے معروف شاعر و ادیب ڈاکٹر عطا عبدی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر پٹنہ سے زحمت گوارہ کی یہاں تشریف لانے کے لیے۔ ہم اس انجمن کی طرف سے، بزم رہبر کی طرف سے، بزم رہبر کے اراکین اور تمام حاضرین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے مشفق و مربی جناب سابق اے ڈی ایم نیاز احمد صاحب، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ میرے سامنے مکرم پور سے تشریف لائے معروف شاعر احسان مکرم پوری صاحب ہیں، بسائی پٹی سے تشریف لائے ہوئے عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب مشتاق دلبھنگوی صاحب ہیں، اور پنڈول سے تشریف لائے ہوئے جناب میم سرور پنڈولوی صاحب ہیں۔ اسی شہر میں ایک ہندی تنظیم چلتی ہے، ہندی سمار منچ سے ہمارے بیچ آئے ہوئے امیتابھ کمار سنہا جی کا استقبال ہے۔ اسی ہندی سمار منچ کے ادھیکش اکھلیش جی ہمارے سامنے ہیں، ان کا بھی سواگت ہے اور استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ہمارے استاد مثلا یونیورسٹی کے ڈاکٹر عبدالقیوم ساقی صاحب ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد سالم صاحب ہیں اور جناب ڈاکٹر مجید آزاد صاحب ہیں، ڈاکٹر احسان عالم صاحب ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں اور کس کا انتخاب کروں؟ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ہمارے سامنے واجدی صاحب بیٹھے ہیں، ہر ادبی محفلوں کی جان سمجھے جاتے ہیں اور آپ کی قدردانی کو سلام۔ آفتاب غازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہمارے مہمان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ تو اس 273ویں شعری نشست کا آغاز مناسب ہے کہ کلام اللہ سے کرنے کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں جناب مفتی عباد اللہ قاسمی صاحب استاد مہد الطیبات کو کہ وہ آئیں اور کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی کرے بیان کیا اس کی شان کو، کوئی کرے بیان کیا اس کی شان کو، قرآن اتر کے چوم لے جس کی زبان کو۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بارگاہ رسالت میں نعت نبی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم آواز دیتے ہیں جناب میم سرور پنڈولوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر کی اجازت سے 2-3 شعر
मतलब ملاحظہ فرمائے. کہیں نہ دل سے وہ نعت اب تک، کہیں نہ دل سے وہ نعت اب تک، تو شاعری میں نے خاک کی ہے. کہیں نہ دل سے وہ نعت اب تک، تو شاعری میں نے خاک کی ہے. نہ ابن ثابت سی بات اب تک، نہ ابن ثابت سی بات اب تک، تو شاعری میں نے خاک کی ہے. نہ ابن ثابت سی بات اب تک، تو شاعری میں نے خاک کی ہے. قلم سے میرے نہ نور پھوٹا، رقم یوں مدحت نبی کی ہے. قلم سے میرے نہ نور پھوٹا، رقم یوں مدحت نبی کی ہے. ذہن و دل میں جو رات اب تک، ہے ذہن و دل میں جو رات اب تک، تو شاعری میں نے خاک کی ہے. ہے ذہن و دل میں جو رات اب تک، تو شاعری میں نے خاک کی ہے. کئی طرح سے تو کی ہے کوشش کہ لاؤں تحریر دائرے میں. کئی طرح سے تو کی ہے کوشش کہ لاؤں تحریر دائرے میں. کئی طرح سے تو کی ہے کوشش کہ لاؤں تحریر دائرے میں. سمٹ نہ پائیں وہ ذات اب تک، سمٹ نہ پائیں وہ ذات اب تک، تو شاعری میں نے خاک کی ہے. سمٹ نہ پائی وہ ذات اب تک، تو شاعری میں نے خاک کی ہے. قلم کی جنبش ہی رک گئی ہے، صفات شاہ امم کو لکھتے. قلم کی جنبش ہی رک گئی ہے، صفات شاہ حرم کو لکھتے. بھری ہے سرور دوات اب تک، تو شاعری میں نے خاک کی ہے. نہ دل کہیں نہ دل سے وہ بات اب تک، تو شاعری میں نے خاک کی ہے. سبحان اللہ. جناب سرور صاحب ابھی نعت کے ارشاد پیش کر رہے تھے، تو مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا کہ جب خدا میں نے کہا تو لب ہوا لب سے جدا. جب خدا میں نے کہا تو لب ہوا لب سے جدا، اور لب کا بوسہ لے لیا لب نے محمد جب کہا. سبحان اللہ. بہت اچھے اشعار آپ نے پیش کیے. محترم حضرات، آج کی یہ شعری نشست جس میں اشعار بھی سنے جائیں گے اور مفتی صاحب کی جو 5ویں کتاب آئی ہے شعری مجموعہ روش نشتر، اس پہ کچھ گفتگو بھی ہوگی. کچھ ہمارے جو ماہرین ادب ہیں ان پہ اپنے تاثرات پیش کریں گے. یہ بزم رہبر کا دستور رہا ہے کہ جب کوئی مصنف
اپنی کتاب تخلیق کرتا ہے اور یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ کسی ادبی انجمن میں اس کا اجرا ہو تو بزم رہبر اس پر لبیک کہتا ہے، بلکہ ان کو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے۔ مفتی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب اگر چاہتے تو اس کتاب کا اجرا کسی بڑے شہر میں، اس لیے کہ مفتی صاحب کی جو رسائی ہے صرف دربھنگہ اور بہار تک ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام شہروں میں، ساؤتھ میں بھی مفتی صاحب کی مقبولیت ویسے ہی ہے، اور ہندوستان کے تمام بڑے علماء اور دانشور ان کو بہت عزیز رکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہیں بھی کسی بڑی تعلیمی ادارے میں بھی کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بزم رہبر کا انتخاب کیا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم ایک بار پھر مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کتاب پہ کچھ گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ آپ بینر پر دیکھ رہے ہوں گے، تھوڑی سی گفتگو موجودہ صورتحال میں، موجودہ ملک کے صورتحال میں شعراء و ادبا کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں تو ملک میں جیسے بھی حالات پیش آئے ہیں وہاں ہمارے شعراء و ادیب نے بھی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ کسی شاعر کو آواز دیں اور باضابطہ شعری نشست، تو ہم تمام شاعر سے مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ 2-3 شعر پر ہی اپنے اکتفا کیا جائے، تاکہ جو اس کتاب سے متعلق باتیں ہونی ہیں، موضوع سے متعلق باتیں ہونی ہیں، اس کو ہم زیادہ سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ کسی اور شاعر میں زحمت دوں، بزم رہبر کے سیکریٹری کو میں آواز دینا چاہتا ہوں، الحاج منظر الحق منظر صدیقی صاحب کو، کہ بزم رہبر جو 1991 سے یہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، 1991 میں اس کا قیام عمل میں آیا اور تب سے بلا ناغہ ہر ماہ آخری اتوار کو یہ شعری نشست منعقد کرتی آ رہی ہے یہ انجمن۔ تو اس کے تعلق سے منظر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ مختصر تعارف 2-3 منٹ میں آپ بزم کا تعارف کرائیں تاکہ ہمارے سامعین بزم کے متعلق جان سکیں۔ بزم رہبر کا قیام 1991 میں جناب اس کے بانی جناب فاروق اعظم انصاری صاحب ہیں جنہوں نے اس کو قائم کیا، اور مسلسل اس کے بعد ہر ماہ کے آخری اتوار کو پابندی کے ساتھ یہ پروگرام ہوا کرتا ہے، جس میں شہر کے بہت عظماء و شعراء کی شمولیت ہوتی رہتی ہے، اور بزم رہبر کے زیر اہتمام اب تک جو ہے لگ بھگ 10-12 کتابوں کا رسمی اجرا ہو چکا ہے۔ بزم رہبر میں چند لوگ ہیں جو اس کو کسی طرح چلا رہے ہیں۔ ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب ADM نیاز صاحب ہوئے، دوسرے سرپرست جناب انجینئر عمر فاروق رحمانی صاحب، اور اس کے بعد منور صاحب۔ ہم لوگ اس کو فاروق اعظم صاحب کے گزرنے کے بعد کسی طرح چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے پابندی کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے، آپ لوگوں کا تعاون مل رہا ہے کہ آپ لوگ بھی پابندی کے ساتھ آتے ہیں، ہم لوگ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مزید تفصیل بیان کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن میں اپنی باتوں کو اتنے پہ اختتام کرتا ہوں۔ شکریہ تو تمام لوگوں بہت شکریہ منظر صاحب، آپ نے مختصر تعارف کرایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بزم کے نائب صدر جناب ایڈوکیٹ انعام الحق بیدار صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اور میری نگاہ پر رہی ہے سابق اردو مترجم پنڈول بلاک جو ترقی پا کر پٹنہ سیکریٹریٹ چلے گئے ہیں، اور اس شہر کے ہر دل عزیز شخصیت جناب باسط جمال صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اب ہم چاہیں گے کہ پہلے کچھ کتاب پہ تاثر پیش کرنے کے لیے جناب احتشام الحق صاحب بسائی پٹی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور انقلاب روزنامہ انقلاب کے بیورو چیف دربھنگہ ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ آئیں اور مختصر روش نشر کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ یہاں اس بزم کی صدارت کر رہے جناب ڈاکٹر عطا عبدی صاحب، ہم سب کے سرپرست جناب سابق ADM نیاز احمد صاحب، پروفیسر شاکر خلیق صاحب، اور یہاں موجود تمام حاضرین۔ میں یہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، اور نہ میں اس لائق ہوں کہ اس پہ کچھ لب کشائی کر سکوں۔ بہرحال
میں ان کے شاعر مفتی تو یہ پہلے سے تھے، شاعر ہونے کا انکشاف بھی مجھ پر پہلے سے ہو چکا ہے. یہ صاحب کتاب بھی تھے، یہ بھی میں جانتا ہوں. آج یہ انکشاف ہوا کہ یہ صاحب دیوان بھی ہو رہے ہیں. بہرحال میں نے ان سے پہلے جو کچھ تھوڑا بہت ان کی شاعری کو دیکھا ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ فنی روایت اور کلاسیکیت جو شاعری کا امتیاز رہا ہے ہماری پرانی شاعری کا، وہ اس کے پاسدار رہے ہیں. ابھی ان کی کتاب PDF جو انہوں نے میرے موبائل پر بھیج دی، اس سے بھی جا بجا دیکھنے سے یہ اندازہ ہوا کہ جہد و عمل کا پیغام ان کی شاعری میں بدرجہ اتم موجود ہے. غزلوں میں تغزل کا جو پرانا انداز ہے وہ بھی ان کے ہاں ہے. اقدار کی شکستگی بھی ان کے ہاں موجود ہیں. ایک شعر پر نظر پڑی، توڑ نہ دیں مٹی کے کھلونے اس ڈر سے، شہر میں اب بچوں کو بھی لانا چھوڑ دیا. میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی ان کا کوئی شعری مجموعہ منظر عام پر آئے گا. حالانکہ ان کا جو میدان اپنا میدان ہے وہ میدان اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس شاعری سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کی ضرورت سماج کو زیادہ ہے اس شاعری سے. بہرحال چونکہ عنوان بھی انہوں نے رکھا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں شعراء و ادبا کی ذمہ داریاں، میرا خیال ہے کہ ہر دور میں شعراء سے یہ امید کی جاتی رہی ہے کہ وہ اپنے عہد کو اپنی شاعری میں بیان کریں گے اور اس کا جو تقاضا ہے اس کی طرف شعراء ادبا رہنمائی کریں گے. اور آج تک وہی شاعری ٹھہر پائی ہے اور اسی شاعری نے سماج میں جگہ بنائی ہے جس شاعری میں اپنے عہد کے مسائل کو محسوس کرنے اور بیان کرنے کا حوصلہ رہا ہے یا بیان کیا گیا ہے. میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ایک بار پھر ان کو مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب احتشام الحق صاحب، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور روش نشتر سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کیا. احتشام صاحب کہہ رہے تھے کہ شاعری سے زیادہ اہمیت ان کے دوسرے شعبے میں ہے، لیکن ہمارے جو دانشوران ہیں وہ بتائیں گے کہ شاعری کی بھی کچھ کم اہمیت نہیں ہے. ہمارے شعراء جوش ملی آبادی اور صاحب لدھیانوی اور کن کن کا نام لو، ان لوگوں نے ملک کی آزادی میں جو کردار ادا کیے ہیں، ان کی شاعری میں جو کردار ادا کیے ہیں. ہمارے دربھنگہ شہر میں بھی ایسے شعراء موجود ہیں جنہوں نے حب الوطنی پر بہت اشعار کہے ہیں اور اس کا خاطر خواہ فائدہ دیکھنے کو ملا ہے. بہرحال مفتی صاحب سے بہت ساری توقعات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے اشعار سے ملک کے مسائل کو اپنے اشعار میں ڈال کر پیش کریں گے اور اس کا حل بھی پیش کریں گے.